کہ اے اصحاب کہف کون آن تے کیویں آئے تے کیویں گئے۔ آج میں اس مختصر وقت دسنا ہے کہ اے سورہ کہف نازل کیوں ہوئی، اصحاب کہف کے نوادن، اصحاب کہف دی دعا کیڑی ہے تے اصحاب کہف دے جسم دی رب نے حفاظت کیویں کی تھی، اور اصحاب کہف کیویں کروٹاں بدل دے رہے تے اصحاب کہف کیویں نیندر تو اٹھے تے پھر اصحاب کہف دی تعداد کتنی ہے صحیح۔ انشاءاللہ اس ٹائم دے اندر میں ان چیزوں بیان کرنے دی سعادت حاصل کراں گا، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑی جی توجہ میرے حال کرے ہے۔ سب تو پہلے اس سورت دا شان نزول سنو کہ اے اللہ نے سورت نازل کیوں فرمائی۔ توجہ ہے نظرات؟ اے سورت اس وجہ تو نازل ہوئی، عرب دے وچ ایک کافرہ جڑا لوگاں نو بڑیاں کہانیاں تے قصے سنیندا، جس ویلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کوئی گل سناؤں لگ دے تے او آدھا میں اس تو توان چنگیاں گلاں نہ سناواں، او رستم تے سوراب دے قصے سناوے۔ ایک دن کچھ یہودیاں نے رل کے آکھیا کہ اے محمد توان بار بار اس قرآن دی گل اور ایدی طرف تبلیغ کردا ہے، اس محمد کو لو 3 سوال پوچھو نا، جی او 3 سوالان دا جواب دے چھڑے انجے سمجھیا ہے سچا نبی ہے، جی 3 سوالان دا جواب نہ دے تے وقت سمجھیا نعوذ باللہ یہ جھوٹا نبی ہے۔ سرکار بیٹھے ہوئے وہ آ گئے، انہوں نے آ کے پہلا سوال کیتا، اے محمد اسا تیرے کو لو 3 نوجوانہ دے بارے پوچھنا، وہ کیڑے نوجوانان جڑے غار اچ چھپ گئے، تے دوجا سوال یہ ہے وہ کیڑا جوان ہے جنہیں مشرق آل بھی سفر کیتا ہے تے مغرب آل بھی سفر کیتا ہے، تے تریجا سوال ہے کہ روح ایک ہی چیز ہے۔ یہ 3 سوال انہوں کرے ہے، جو جواب آ جاوے تے سمجھیا ہے سچا نبی، جو جواب نہ آوے تے نعوذ باللہ سمجھیا ہے جھوٹا نبی۔ میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول جس ویلے سوال ہویا نا تے سرکار نے فرمایا کہ میں دوان کال دسے سا، کیونکہ اجے وہی نازل کوئی نہ ہوتا۔ سرکار نے کی فرمایا میں کل دوان دسا گا۔ کافی دن گزر گئے، کوئی نہ اللہ پاک نے وہی نازل کی تھی۔ سرکار جدو پریشان ہوئے نا تو رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جلدی کر، یہ جاگ دے بیٹھے اچھی آواز نہ، جلدی کر میرے یار کول ٹر جا تے سورہ کاف لے کے ٹر جا۔ اس وقت اے سورہ کاف نازل ہوئی، اس دے اندر اللہ کریم نے سرکار کو سارے سوالوں کا جواب دیتا، فرمایا کہ جڑے غار چھپن والے ہیں انہاں نوں اصحاب کہف آکھیا ویندا ہے، تے جڑے جوان نے مشرق تو لے کے مغرب تک سفر کیتا ہے وہ ذوالقرنین بادشاہ ہے، او دا ذکر بھی رب نے سورہ کہف وچ کیتا۔ تے روح دے بارے جو نہ پوچھیا، فرمایا قل الروح من امر ربی، اے روح اللہ دی طرف ہو ایک امر ہے، امر ربی ہے۔ اے دا ذکر پچھلی سورت وچ بنی اسرائیل دے اندر، اے 2 سورتاں اکٹھیاں بنی اسرائیل اور سورہ کہف 15واں سپارہ، اور سورہ کہف جڑی میں آج آپ حضرات دے سامنے بیان کیتی ہے ایک 15ویں سپارے تو شروع ہوندی ہے تے 16 وچ ختم ہوندی ہے۔ ہن میں تانوں تعارف کرانا چاہنا کہ اصحاب اور کہف، اصحاب انہاں ساتھیاں نوں آندے ہیں جڑے اس وقت چھپ گئے ہیں۔ کہف ایک پہاڑ دے اندر ایک غار بنا ہے، اے دے بارے چ مختلف قول نے۔ ایک قول یہ ہے کہ اے پہاڑ شام دے اندر ہے، ایک قول یہ ہے کہ اے پہاڑ اندلس دے اندر ایک غرناطہ شہر ہے، او دی ایک بستی ہے لوشا، او دے وچ اے پہاڑ اور اے غار موجود ہے۔ ہن سوال یہ ہے اے اصحاب کہف کیڑے دور چاند تے اس دور دے بادشاہ کا نام کیا؟ سنو، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد دا دور جڑا ہے نا تے سرکار تو پہلے دے جڑا دور گزریا، اے او دور ہے۔ اس دور دے اندر ایک بادشاہ گزریا جدا نام دقیانوس، کے نام ہے تھوڑا جناب یاد بھی کر دے جو تاریخ، کے نام ہے دقیانوس۔ اس وقت سارے لوگ عیسائی آن، عیسائی بھی رب نو منن والے ہیں، لیکن جس ویلے اس بادشاہ دی حکومت آئی
انہیں کے کام کیتا انہاں نے لوگاں نو بت پرستی دی طرف لا دیتا تے اے کچھ جوان آن جڑے اس بادشاہ تو ڈر کے تے اپنا ایمان بچاؤن واسطے اے ٹر پہ تاکہ بادشاہ نو پتہ نہ لگے ایک جگہ تے اکٹھے ہوئے ایک نے آکھیا سنگیا تیرا کی خیال ہے اے بت ساڑھے خدا نہیں دوجے نے آکھیا میرا بھی ایمان تیرے آیا اے سارے اکٹھے ہو گئے اکٹھے ہو کے ٹر پہ ایتھو اصل انگاری شروع ہوندی پئی ہے جی جناب اور توجہ کرن تھے اور میں چاہنا کہ آج انشاءاللہ صاحب کاف تو سندے ذہن اچ پا کے چھوڑا گا جس ویلے اے ہستیاں ٹر پئیاں میں اینڈ تے دسے سا کہ اے کتنے بندے آن تے کتا کی میں نال ٹریا ہن سنو اے ٹر پہ ایمان بچاون واسطے تے جس ویلے ٹرے نا تے انہاں نے ایک دعا منگی کہ مولا اسی تیرے تے ایمان لے کے آیا تے مولا سی اپنے ایمان دی حفاظت کرنا چاہنے ہیں تے ساڑی مدد فرما تے رب نے فرمایا گھبراؤ نہیں اور یاد رکھو اے سرکار دے غلاموں اے سرکار دی سنت ہے کہ جس ویلے دشمن دا خوف ہوئے تے اس جگہ نو چھاڑ کے پہاڑا دے اندر چھوپ جاؤ گھران دے اندر جتھے لکڑ دی جائے بندہ چھوپ سکتا ہے سرکار نے جدو مکہ تو مدینہ ہجرت کی تیا حضرت سیدنا صدیق اکبر نہ غارے ساورے چھپے آنی ہے کوئی نہ ان کوئی بلی بیلی آگ سکتا ہے ہوئے یار نبی تے دشمنہ تو چھپدا ودا لکدا ودا نہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لوگوں نبی دی زندگی تو آٹے واسطے بہترین نمونہ ہے سرکار نے چھوپ کے تاں دسیا کہ میری امت تے اوکھا ویلا آوے تے این چھپے کرو جی میں محمد پہ چھپدا توجہ ہے جس ویلے اے ٹرے نا تے سارے رال کے تے اللہ تعالیٰ نو یاد کر کے ٹر پہ ذرا اچھی آواز دلال کو وہ سبحان اللہ آؤ نا میرے مسلمان بھائیوں جڑے میرے نوجوان ٹرے نے رستے دے اندر پہنچے نے ایک چروا بکریاں چرا رہے آؤ جدے نال ایک کتا بھی ہے جڑے میرے نے نوجوان چل دے اس چروائے دے بول گئے نے چروا آپ دے نیڑے آیا انہیں آکھیا نوجوانوں کدے جا رہے ہو انہوں نے آکھیا سیدھے اپنا ایمان بچاون جا رہے ہو اے وقت دا بادشاہ بڑا ظالم ہے وقت دا بادشاہ بڑا ظالم ہے اے لوگاں نو چڑ چڑ کے مار رہا ہے اپنے دین دی تبلیغ کر رہا ہے آدھا ہے لوگوں کتا دی عبادت کرو اللہ نو چھوڑ دیو لیکن قربان جاوا جنہ تے رب دا رنگ چڑھ جاوے رب دے پیار دا رنگ چڑھ جاوے تائیں تے میاں صاحب فرما دینے کہ کچا رنگ لیلا اگلی گل ذرا توجہ دے نال سننا جڑے ویلے نوجوان ٹر پئے ہن جڑے ویلے جان لگے نے چرواوا بھی آپ دے نال ہو گیا انہیں آکھیا مینوں بکریاں دی لوڑ کوئی نہیں ہے مینوں زمین دی لوڑ کوئی نہیں ہے مینوں لوڑ ہے تے اپنے ایمان دی لوڑ ہے مینوں بھی نال لے کے چلو نا جڑے ویلے چرواہا آپ دے نال چلیا رہے کتا بھی نال چل پیا ہے چروائے نے ایک واری کتے نو پیچھے کیتا ہے لیکن کتا پھر بھوک کے نال ٹر پیا ہے دوجی واری پیچھے کیتا ہے لیکن کتا مسلسل بھونکدا جا رہا ہے تے کسی عاشق نے آکھیا اپنی زبان دے نال سمجھانا چاہتا ہے اے اللہ دے ولیو مینوں پیچھے نہ چھوڑ کے جاؤ میں تہاڈے نال جانا چاہنا وا میں ولیاں نو بھونکਣ والا کتا نہیں میں ولیاں نو بھونکਣ والا کتا نہیں ہے اسی واسطے میاں صاحب نے جدو قرآن دی سورہ کاف پڑھی ہے آپ نے جدو یہ واقعہ پڑھیا ہے آپ نے قلم چاہیا ہے تے کتے دی زبان دی ترجمانی کی دی ہے کہ نہ میں بھونکا تے نہ میں ٹوکا تے نہ میں شور مچا Yeah.
دسنا چاہنا کئی میرے برا سوال کرتے ہیں استاد جی کتا یہ رکھنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، کئی ٹیلی فون تے پوچھ رہے ہوندے کئی اونج پوچھ رہے ہوندے تے کئی سنیا جی کتا رکھنا جائز نہیں، تسی دسو۔ آج اس مسئلے دی بھی وانڈ میں کردہ پیا قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے۔ مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک کے موجود ہے، نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ میں 4 حدیث کی کتابوں کا حوالہ دیتا کہ کتا رکھنا جائز ہے یا کتا رکھنا جائز نہیں۔ یہ ان گل ذرا دھیان نال سنیا، سرکار نے فرمایا کہ جس گھر کتا ہوئے نا ہر روز 2 قرات اجر ہوتے گھٹ پہنتے، اور پتہ ہے قرات کتنا ہوتا ہے؟ بہت پہاڑ دی مثال ہوتا ہے، 2 قرات اجر گھٹ پہنتے ہیں۔ نال ہی سرکار نے اگے فرمایا ہاں گھر دی حفاظت واسطے کتا رکھ سکتا ہے، گھر دی حفاظت واسطے کتا رکھ سکتا ہے، جانوراں دی حفاظت واسطے کتا رکھ سکتا ہے۔ ہن جیڑا پوچھے اکھاں نوٹ کے مسلم شریف دا حوالہ دیویں، ترمذی شریف دا حوالہ دیویں، نسائی شریف دا حوالہ دیویں تے ابو داؤد شریف دا حوالہ دیویں، انہاں دے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار نے حفاظت واسطے کتا رکھن دی اجازت دتی ہے۔ تے جیڑا شوقیہ رکھے ویچن واسطے یا شکار واسطے یا جناب ریس واسطے یا جوا لاؤن واسطے یا کتیاں دی بھیڑی واسطے اے کتا رکھنا جائز نہیں، لیکن اس تو علاوہ گھر دی حفاظت واسطے تے جانوراں دی حفاظت واسطے کتا رکھ سکتا ہے۔ ہن جناب چرواہا بھی نال ٹر پیا، کتا بھی نال ٹر پیا، اس آکھیا میں ولیاں نو بھوکڑ والا کتا نہیں، میں ولیاں نو بھوکڑ والا کتا نہیں۔ جس ویلے باہر آ گیا، ہن ایتھے گل بڑی سننے آ دی، جس ویلے باہر اچ بڑے نا تے علماء نے لکھیا، علامہ غلام رسول سعیدی نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر تبیان القرآن، تے تبیان القرآن دے اندر آپ لکھ دینے اللہ پاک نے غار دا منہ انج بنایا کہ جدا منہ شمال والے پاسے ہے، سورج دی روشنی دے وچ نہ ہوندی، تے جویں او لمے پے نا تے رب نے انہاں تے نیند طاری کر دتی، انہاں تے نیند طاری کر دتی۔ ہن اے دے وچ علماء نے لکھیا کہ کتنے سال ستے، ایک نے لکھیا کہ 300 سال، کتنے 100 سال ستے رہے؟ تھوڑا جا بولو تو سے کتنے 100 سال؟ 300 سال ستے رہے۔ تے ایک راوی نے لکھیا کہ 309 سال ستے رہے۔ جس ویلے ستے نہ تے حضرت ابن عباس آپ بیان کردے نے کہ سال اچ رب 2 باری انہاں دیاں کروٹاں بدلدا، ایک پاسا تھک ویندا تے رب تبدیل کر دیندا۔ واہ مولا تیری قدرت۔ جڑا ہن اس وقت دا بادشاہ آنا اونج تے او ایمان تے لے آیا، لیکن او دے ذہن وچ یہ گل کوئی نہ ہو آندا کہ رب کیویں زندہ کرسی دوبارہ، تے دعا منگدا کہ مولا مینوں کوئی انج دی دلیل وکھا، تے رب نے وہی تے وکھاونی آ جے جاگدے بیٹھے ہوتے گل سمجھ آندی پئی۔ ہن جس ویلے او ستے تے جس ویلے 309 سال گزر گئے، ہن جناب اٹھے، جس ویلے اٹھے نا تے ہن میں تھوڑی انہاں دی تعداد بھی دستا جاواں۔ اللہ پاک قرآن نے فرمایا، اے میرے ہاتھ وچ قرآن ہے، سورہ کاف ہے تے آیت نمبر جڑی میں پڑھن لگا او ہے 22۔ کتنی؟ 22۔ اے پاک قرآن میرے ہاتھ وچ ہے، اے دے وچ اللہ پاک نے آکھیا کہ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کچھ آکھن گے کہ وہ صرف 3 رابعہم کلبہم تے چوتھا انہاں دا کتا۔ اگے فرمایا وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، تے کچھ آکھن کہ جناب انہاں دی تعداد 5 تے 6واں انہاں دا کتا۔ تے اگلا قول رب نے فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، انہاں دی تعداد 7 تے 8واں انہاں دا کتا۔ جڑا تیجا قول ہے نا مولا علی نے فرمایا یہ سچا ہے، ذرا اونچی آواز نال کہ بندے ہوان 7 8واں انہاں دا کتا، اون جو 6 7واں چروا جڑا راہ چنال لیا، انہاں دے نام بھی علماء نے لکھے۔ ایکی دا نام مقصد سینہ، تے دوجے دا نام پہلے دا نام یملیکھا، دوجے دا نام مقصد مینا، تریجے دا نام مسل سینہ، تے چوتھے دا نام برنوس، تے 5ویں دا نام دبرنوس، تے 6ویں دا نام سادنوس۔ اے 6 نصاب کاف تے 7واں چروا تے 8واں انہاں دا کتا۔
خدا دی قسم جدو قرآن پڑھو نا، کتا ساڑھے سامنے بہت غلیظ ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، لیکن قربان جاوا رب نے وہ پان دا طریقہ بھی قرآن چھوڑا۔ جس وجہ میں آیت پڑھی نا، خدا دی قسم ہے سینہ ٹھردا ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، او کتا ولیاں دے غار دے چوکھٹ تے اپنے بازو پھیلا کے بیٹھا، انہیں آکھیا تسی سمو تے میں تہاڈی حفاظت کرساں، میں تہاڈی حفاظت کرساں۔ ایتھے علماء نے لکھیا ایک کتا ہوئے ولیاں دے سانگ رلے، رب دا ذکر قرآن اچ کر چھڑے، تے جڑا بندہ سرکار دا غلام ہوئے تے ولیاں دا احترام کرے، رب انہوں کیڑا مقام عطا فرمائے۔ اے ایت پڑھ کے دسیا کرو لوگاں، ہن توجہ ہے، ہن کتنے سال ستے؟ کتنے جی؟ 309 سال۔ ہن جس نے 309 سال ستے، رب کروٹاں بدلدا رہا۔ دیکھو نا رب دی قدرت، کھادا بھی کوئی نہیں، پیندا بھی کوئی نہیں، رب وقت بھی زندہ کیتا، رب پھر بھی زندہ کیتا۔ ہن اٹھے، جس ویلے اٹھے تے اکھاں ملیاں، جس ویلے بندہ سہیں کے اٹھے تے بھوک تے لگدی ہے، بشری تقاضے، جس ویلے اٹھے نا تے ہکی آکھیا بھئی اسی کتنی دیر ستے ہیں، دوجے آکھیا لگدا ہے کوئی ادھی دیہاڑ ستے ہیں، تیجے آکھیا نہیں اے دیگر ہوندی پئی سی دیگر تک ستے رہے ہیں، آج سات دن گزرنے آلا ہے۔ اچھا انہاں کیا بھی ان کر بھوک بڑی لگی ہے، یملیخہ کو کے سدیا، فرمایا یملیخہ اے چاندی دے کچھ سکے نہیں تے جا کے کھانا لیا، کہ لیا؟ کھانا لیا۔ یملیخہ اٹھیا، جس ویلے کھانا لین واسطے بہن لگا نا، اس ویلے نال علی سنگیاں کیا بھائی دھیان کریں، کھانا حلال لے کے آمیں، پاک کھانا لے کے آمیں، اے ذرا ڈھونڈ کر کے آمیں تو کسی نے پتہ بھی نہ لگے۔ ذرا اچھی بات کو سبحان اللہ۔ آؤ نا میرے مسلمان بھائیوں، ارے یملیخہ اٹھے آئے، جدو چاندی دے سکے لے کے جان لگا، چلدا چلدا ایک نان بھائی روٹیاں لی دکان تے گیا ہے، انہوں آکھیا ہے کہ اے سنگیا سانو کچھ روٹیاں چاہی دیا نے، جدو روٹیاں تیار ہو گئیاں سکہ کے کیتا ہے، جویں نان بھائی نے سکہ ویکھیا ہے، اور نان بھائی بڑا حیران ہو گیا، کیونکہ سکے دے ہوتے تکیہ نوس بادشاہ دی تصویر ہے، وہ بڑے حیران ہو گئے نے، انہیں آکھیا ہے اے نوجوان کی پیان اللہ کردہ ہے، اے بابا اے سکہ کی کھولی آگی، حضرت یملیخہ جنہیں اللہ تعالیٰ دے نیک بندیاں، انہوں نے آکھیا ہے ارے کل میں کھجورہ بیچیاں، انہوں نے یعنی مجھے کل لگی ہے، انہوں نے آکھیا کل میں کھجورہ بیچیاں، اے پیشے اٹھو لگے، اس آکھیا بابا دھیان کر، کیونکہ داڑھی بھی ان چٹی ہو گئی، گال بھی دلکن لگ پہ، حتیٰ کہ روایت اچھ پڑھے ناخن بھی بات گئے، جڑی داڑھی بھی بدی ہوئی یا بال بھی بات گئے، انہوں نے اس چیز دا احساس کوئی نہ، انہوں نے سمجھیا سویرے ستے ہیں تو شامی اٹھ دے پہ، جس میں سکہ کے کیتا ہو سکیا بھائی اے تے 309 سال گزر گئے ایک بادشاہ تکیہ نوس، اے تے او دے دور دا سکہ، انہاں فوراں اپنے بادشاہ نے اطلاع دیتی بھائی اے کچھ جنے لبے نہیں پرانے زمانے تھے، جاگدے بیچے ہو اے کچھ لوگ لبے نہیں پرانے زمانے دے، ہن بادشاہ کول جس ویلے گئے انہیں سکہ ویکھیا، ہن ساڈے کول جے آ جاوے سکہ کوئی پرانا تے اسی آکھنا نہیں جڑے لوگ ویکھے نے دور جنہ ہن روپیہ پرانے دور دا یا 8 آنے اج کل دی لاٹ تے کوئی نہیں ویکھیا تے تواڈے چٹی داڑھی والے بزرگاں نوں کوئی وکھاوے تسی آکھنا بھائی 5 پیسہ بھی چلیا کسے دور جس ویلے وکھایا نا بادشاہ نے، بادشاہ بڑا حیران ہویا، اس آکھیا ہاں بھائی گل دسو، انہاں کیا بادشاہ سلامت اس وقت تکیہ نوس بادشاہ اور لوگاں نو بتاں دی طرف عبادت کردا اسی تو ڈر تو غار چھپ گیا سے، انہاں کیا غار تے اجے تک زندہ ہو، بادشاہ نے فوراً خیال کیتا مولا تیریاں تو ہی جانے، آج مولا یقین ہو گیا کہ واقعی تو اگر 309 سال تو بعد بندے نو اٹھا سکتا ہے تے مولا مرن تو بعد تو قبر چو بھی چھا سکتا ہے، جس میں اتنی گال نہیں ہو سکیا فوراً جلدی کر میں نے بھی اتھے لے جا جتھے تیرے دوجے سنگی، بس کیا ایک مہربانی کریا جس ویلے میرے نال آؤ نا تے تساں پیچھے کھلونا تاکہ میرے سنگی ویکھ کے ڈر نہ جاؤں، میرے سنگی ویکھ کے ڈر نہ جاؤں، آؤ نا میرے مسلمان بھائیوں، ارے بادشاہ بڑا حیران ہو گیا، بڑا حیران ہو گیا، آدھا کہ 309 سال گزر چکے نے تکیہ نوس بادشاہ نو گزرے ہویا، لیکن مولا
زندہ رکھے ہوئے نے جنہاں کو کھانا بھی کوئی نہیں پانی بھی کوئی نہیں تے لوگوں مننا پڑے گا میرے رب دی قدرت کتنی زیادہ ہے میرے رب دی کتنی قدرت کریم ہے اسی واسطے میاں صاحب نے فرمایا ہے کہ عدل کرے تا اوے تھارے چاہتے ہوندے ہیں پرانے زمانے دے لوگ بیکھن اور سارے ٹور پہ جس ویلے چلدے چلدے غار دے دروازے تے پہنچے اودے بیچارے انتظار پہ کر دے بے ٹائم چکا ہو گیا ساڈا برائی عملی خواجے آیا نہیں لگتا ہے کہ نہ گرفتار نہ ہو گئے ہوئے یا لوگاں نے مار نہ چھڑے ہوئے تھوڑی جی دیر ہوئی نہ تے انہاں ویکھیا اتنا زیادہ ہجوم عملی خان نال آ رہا انہاں آکھیا لگتا ہے لوگاں نوں پتہ لگ گیا تے اسی ہن پکڑے گئے ہیں اتھے عملی خان نے آکھیا 2 منٹ رک جاؤ میں اندر بیٹھ دیو جی میرے سنیے تو ان ویکھیا تے ایک دم ڈر ویسا ایتھے ہن گل بڑی سننے والی جس ویلے عملی خان اندر گئے نا تے جویں غار دے وچ وڑے رب نے پھر نیند طاری کر دی رب نے پھر نیند طاری کر دی ایک روایت ہے کہ رب نے غار دا منہ ہی بند کر دیتا حضرات سی وقار ہن سوال یہ ہے کہ آیا اصحاب کہف اجے زندہ نے یا ستے پہ یہ بھی تفسیر پڑھ کے دیکھو علامہ غلام رسول سیدی صاحب نے تبیان القرآن دے اندر لکھیا کہ جس ویلے یہ لوگ غار دے اندر گئے رب نے غار کا منہ بند کر دیتا اور کچھ عرصے تو بعد جس ویلے میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا تے تشریف لے کے آئے اور سرکار نے چچا حضرت عباس آپ دا گزر ایک باری ہویا اس غار دے کولوں آپ نے اندر بڑھ کے ویکھیا تے کچھ ہڈیاں پئی ہوئیاں آپ نے دسیا کہ وہ لوگ ہن فنا ہو چکے تے گل کرن دا مقصد یہ ہے کہ میرا کریم رب جڑا 309 سال تو بعد اگر زندہ کر سکتا ہے بغیر کھانے تو بغیر پانی تو بغیر خوراک تو تے وقت مننا پوے گا او رب مرن تو بعد قبر چو بھی زندہ کر سکتا ہے اور رب مرن تو بعد قبر تو بھی زندہ کر سکتا ہے اس واسطے میرے عزیز دوستوں اللہ کریم نے قرآن دے اندر فرمایا کہ تسی اصحاب کہف دے واقعہ نو عجیب سمجھتے ہو اور میری نشانیاں نہیں ویکھیاں میں تے او رب جڑا تانوں زمین چو خوراک دے رہے ہیں آسمان تو پانی دے رہے ہیں تسی پھر بھی میرا شکر ادا نہ کر دے فرمایا کہ وجعلنا اللیل لباسا اے رات میں تواڈے آرام واسطے بنائی وجعلنا النہار معاشا اے دن تواڈے کام واسطے بنایا اللہ کریم سانو قرآن پاک سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں نیک ہستیاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق